بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے الحمدللہ اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، اور بلکہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی کہیں ایک آواز آتی ہے، اس لیے کہ پورا اتنا خوبصورت ماحول ہو آپ کے گھر کا اور آپ کے مثال کے طور پہ ادارے کا، آپ کے آفس کا، اور ہلکی سی بدبو کہیں سے اٹھے تو وہ پورا ماحول خراب کر دیتی ہے نا۔ تو بدبو تو اتنی سی ہوتی ہے اور اتنا بڑا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری قوم کے اندر کوئی ایک آدھ دو آوازیں اٹھتی ہیں جو ماحول خراب کرتی ہیں، مگر ورنہ قوم ایسی نہیں ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا آج تک مجھ سے کسی نے امامے کی توہین نہیں کی۔ کوئی شیعہ ہو اور اس نے امامے کی توہین کی، مجھے نہیں ملا۔ آپ کو کوئی ملا ہو تو مجھے ملوائیے گا اس سے، شاید اس نے کچھ اور دیکھا ہے، سمجھا کچھ اور ہے، اور فرما رہے ہیں نہیں، ہماری یہ آبرو ہے، ہماری یہ عزت ہے، یہ ہمارا لباس ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہم پوری دنیا کے شیعہ جڑ جاتے ہیں کچھ نشانیوں کے ذریعے، ان نشانیوں میں ایک نشانی کالے کپڑے ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی اہل بیت کا پہنا ہوا لباس کی یاد ہے۔ ویسے ہی ہم ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے لباس کی شبیہ ہے، یہ ممبر مولا علی کے ممبر کی شبیہ ہے، یہ تابوت اس تابوت کی شبیہ ہے جو اٹھنا تھا یا کہیں اٹھا، یہ علم حضرت عباس کا اس علم کی شبیہ ہے جو کربلا میں اٹھا۔ تو ہم تو ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں۔ تو خبردار کوئی بچہ، کوئی جوان اگر کوئی ایسا جملہ کہیں سنے کہ صاحب اس امامے کی کوئی توہین کر رہا ہو تو اسے پیار سے سمجھائیں یہ اپنا ہی کوئی ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوئی اپنا ہی عزیز ہے، اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مراجع کا لباس ہے، ہمارے مجتہدین کا لباس ہے، ہمارے علماء کا بھی۔ آیت اللہ مرحوم جن کی فاتحہ پڑھوائی آپ نے، شوکت حشمت علی خیر اللہ پوری، بزرگ علماء، حافظ کفایت صاحب جی، بشیر فاتح ٹیکسلا، یہ سب امامہ پہنتے تھے، نقن صاحب، کبن صاحب، ناصر الملت، سعید الملت، آپ کے اسی موچی دروازے کے اندر کتنے بزرگ، آیت اللہ حائری جو انہی گلیوں میں رہتے تھے، آیت اللہ حائری جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تاریخ میں اتنی تفصیل سے تفسیر کسی نے نہیں لکھی جتنی اس موچی دروازے میں لکھی گئی ہے۔ اسے آپ جو متعارف جلدیں ہیں ان جلدوں میں تقسیم کر رہے ہیں، 350 جلدیں بنیں گی۔ کون کہتا ہے ہم قرآن کو نہیں جانتے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر اگر ہمارا عالم کرنے لگے تو 350 جلدیں بنتی ہیں، تب بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ابھی تو اور میری زندگی ہوتی تو میں اسے آگے بڑھاتا۔ ہمارے ان بزرگوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ ہماری فقہ جو منتقل ہوتی آئی ہے، توجہ چاہوں گا، جو ہم تک پہنچی ہے ہماری فقہ، اس کے اندر کتنی قربانیاں ہیں۔ شہید ثانی کا ایک پیر اونٹ سے باندھا گیا، ایک اونٹ سے، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو 2 مختلف سمتوں پہ دوڑا دیا گیا۔ آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا، آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ شہید ثانی، جنہوں نے فقہ اہل بیت کو منظم کیا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں میرا ماتم یہ ہے، ان کا ماتم وہ تھا۔ کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے۔ ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے، ماتم ہے۔ اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے، ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے۔ یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت، وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے، ان کا وہ ماتم ہے۔ اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے۔ ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ مجھے ابھی پچھلے سال، اسی سال محرم جو گزرا ہے، ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں۔ دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی، دف بجائی جا رہی تھی، ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا، شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں، جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں، شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا۔ تو کچھ جذباتی جوان آئے،
اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی، انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا۔ دوسرے دن ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا، ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے۔ دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی۔ ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا، اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا؟ تم کون ہو بھائی؟ سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے؟ خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی، تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہیں، مجھ سے ایسے ہوں گے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا۔ تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے، بڑا سرمایہ لگا ہے، بڑی قربانی لگی ہے۔ ہمیں احترام کرنا ہوگا ماتمیوں کو ماتمیوں کا، علماء کو ذاکرین کا، ذاکرین کو علماء کا، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم تو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جو اس پاکستان میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہی کرنے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس باقی سب غلط ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے بھائی، ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا۔ جب ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا تو ہمیں اس کی ظرف کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ظرف پر متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ظرفوں کو مضبوط کرے، ان میں اضافہ کرے، ان میں گہرائی عطا فرمائے۔ سب امام حسین کے خدمت گزار ہیں، گلے لگانے کی ضرورت ہے، قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔